نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اسلام نے ہمیں بہت سے آداب دیے، زندگی گزارنے کے لیے جن اخلاق اور آداب کی ضرورت تھی وہ اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک اہم ترین ادب وہ ہے تھوکنے کا ادب، کہ تھوکنا کیسے ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تھوکا جاتا ہے اس طریقے سے کہ دوسروں کے لیے وہ اذیت کا باعث بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے، وہ اچانک منہ باہر نکال کے تھوکتا ہے، پیچھے سے اس کے قریب آنے والا جو موٹر سائیکل پہ یا کوئی سواری وہ تھوک اس کے اوپر گرتا ہے۔ یا بعض دفعہ انسان تھوک پھینکتا ہے ایسی جگہ پر کہ جو جگہ لوگوں کے بیٹھنے کی ہے، وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پر وہ تھوک پھینک دیتا ہے، بلغم وغیرہ پھینک دیتا ہے۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کسی مجلس کے اندر بیٹھا ہے تو مجلس میں بیٹھا بیٹھا ہی وہ آوازیں نکالتا ہے تھوک کی کہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پر وہ آوازیں سخت گراں گزرتی ہیں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اسلام نے ہمیں ان پر آداب سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے تھوکنے کا ادب یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے سامنے نہ تھوکیے، قبلے کی جانب مت تھوکیے، نہ نماز کے اندر اور نہ نماز کے علاوہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سامنے مت تھوکو۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی ایک قیامت کے دن آئے اور اس کا تھوک اس کے ماتھے پر ہو، اس کے چہرے پر ہو؟ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، آپ کسی کے سامنے ہوں، وہ آپ کے سامنے ایسے تھوکے تو یہ آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ تو یقیناً ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کہ نماز کے اندر تو یہ ممانعت ہے، یہ حرام ہے، قطعاً حدیث کے اندر ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے قبلے کی جانب تھوکا وہ تھوک اس کے ماتھے پر ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ رب العالمین سامنے ہے انسان کے۔ یہاں پر منع ہے تھوکنا سامنے، لیکن نماز کے علاوہ بھی سامنے تھوکنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات، دائیں جانب تھوکنا بھی منع ہے، کیونکہ دائیں جانب رحمت کے اور نیکیاں کاتب الحسنات، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، تو دائیں جانب تھوکنا بھی منع ہے۔ نماز کے اندر تو حرام، لیکن نماز کے علاوہ بھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نے کبھی اپنی دائیں جانب نہیں تھوکا۔ اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور کئی اسلاف محدثین سلف وہ اس چیز کا خیال کیا کرتے تھے، نہ سامنے تھوکتے تھے نہ دائیں جانب تھوکتے تھے۔ اب آپ کے پاس صرف ایک جانب بچی، وہ ہے بائیں جانب، بائیں جانب تھوکنا۔ لیکن بائیں جانب تھوکنے کا بھی ادب ہے۔ ایک ہوتا ہے بائیں جانب یوں کر کے ایسے پھینکنا تھوک، ایسے اڑتا جائے، وہ کسی کے اوپر اس کی پھوار پڑتی ہے، کسی کے اوپر وہ جا کر گرتا ہے، کبھی وہ دیواروں پر جا کر گرتا ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بائیں جانب تھوکے، اور دوسرا ادب اس کا یہ ہے کہ وہ تھوکنے کے بعد اس کو اپنے پاؤں سے مسل دے تاکہ اس کا اثر اور اس کا نشان ختم ہو جائے۔ کیونکہ ہمارے ہاں پکی سڑکیں، پکے فرش، پکی سیڑھیاں، اکثر لوگوں کو عادت ہوتی چلتے پھرتے سیڑھیوں پہ تھوک دیا، فٹ پاتھ پہ تھوک دیا، رستے کے اندر تھوک دیا، وہ جو دیکھتا اس کو اذیت پہنچتی ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اسلام نے ہمیں اس کا ادب سکھایا ہے کہ اگر آپ نے تھوکنا ہے تو بائیں جانب تھوکو اور پاؤں سے اس کو مسل دو تاکہ اس کا نشان ختم ہو جائے۔ اور ویسے بھی چلتے پھرتے تھوکنا یہ مناسب اور اچھی عادت نہیں ہے۔ تھوکنے کے لیے آپ رک جائیں، آپ رکیں، بائیں جانب تھوکیں اور اس کو پاؤں کے نیچے رکھ کر مسل دیں،
چلتے چلتے تھوکنا بھی اچھا ادب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو حد الوسع ہم وہاں پر نہ تھوکیں۔ اپنے پاس اگر ضرورت پڑ گئی خالی تھوکنے کی تو ہم رومال وغیرہ نکال کر اس میں تھوک لیں، اور اگر آواز کے ساتھ تھوکنا ہے تو مجلس سے اٹھ جائیں، سائیڈ پہ جا کے ایک طرف جا کے ہم تھوکیں۔ پھر ادھر وضو والی جگہ پر بھی تھوکنے کا ادب ہے۔ آپ کوشش کریں کہ بلغم یا فضلہ رینٹھ وغیرہ ایسی جگہ پر پھینکیں کہ جہاں پر سوراخ قریب ہو۔ ہم ٹوٹیوں کے اس کونے پہ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے ہم بلغم پھینکتے ہیں، وہ 20 ٹوٹیوں کے آگے سے وہ بلغم گزر کے جاتی ہے، جو بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، اس کو کراہت ہوتی ہے۔ انسانی طبیعت ہے، وہ اس سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ نفیس مزاج آدمی ان چیزوں کا بڑا خیال کرتا ہے کہ بھئی میں اس کو سوراخ کے قریب پھینکوں تاکہ وہ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائے اور کسی کو اس سے اذیت نہ پہنچے۔ تو یہ تھوک کے متعلقہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں سنہرے اصول بتلائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب اور ان اخلاق کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جیب کے اندر اکثر نماز کے موقع پر بھی ہم اپنے پاس رومال وغیرہ رکھیں۔ اگر رومال نہیں اور ضرورت ہے تو اپنی قمیض اور کپڑے کے ساتھ بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو یوں مسل دیں تاکہ وہ تھوک وغیرہ نیچے نہ گرے۔ اور تھوک ہوتا پاک ہے، صاف ہے، لیکن اس کے آداب ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں۔ حد الوسع ہمیں ان آداب اور ان اخلاق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔